ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 25واں پارہ سورۃ الزخرف اور دوسرے رکوع کی آخری 5 آیات مبارکہ اور سورت کی آیت نمبر 21 سے لے کے 25 تک تلاوت کی گئی ہے، اور بڑا ہی عام مضمون ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرنا اور اس کی غلط تعویل کرنا، آج کی آیت میں اس کا جواب دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور نعوذ باللہ چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کی منشا یہی ہے، اللہ کی منشا یہی ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کا جواب ارشاد فرما رہے، فرمایا کہ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، یہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے اور اس کی غلط تعویل کرنے والے، فرمایا کیا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے اس سے پہلے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید سے پہلے کوئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے، فہم بہ مستمسکون، کہ جس میں یہ بات موجود ہو کہ نعوذ باللہ تم غیر اللہ کی عبادت کر سکتے ہو اور یہ اسی پر قائم دائم ہیں، اسی پر کھڑے ہیں۔ کسی سے پوچھ لو کیا تیرے پاس کوئی کتاب ہے؟ جس طرح آج کے دور میں بھی بدعت کرنے والے، رسومات ادا کرنے والے، ان سے جب دلیل پوچھی جاتی ہے کہ قرآن و حدیث میں کہاں ہے، اس کی دلیل کہاں ہے، تو کوئی جواب نہیں سوائے اس کے کہ ہم کوئی گالی دے رہے، ہم کوئی غلط کام کر رہے۔ بھائی وہ غلط تو ہے جب اللہ کا حکم نہیں اور نبی کا طریقہ نہیں۔ اب ہم نے فجر کے کتنے فرض پڑھے ہیں بولو بھائی، اگر 4 پڑھتے تو کوئی غلط کام کرنا تھا، کام تو غلط نہیں تھا، طریقہ غلط ہے۔ سارے بولو طریقہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ کام تو نماز ہے، نماز تو غلط نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم 2 ہے، نبی کا طریقہ 2 ہے۔ تو ہم نے جو 4 پڑھے ہیں تو طریقہ اللہ کا حکم چھوڑا، نبی کا طریقہ چھوڑا، غلط ہو گیا۔ اس لیے ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو صرف یہ نہیں دیکھنا کام کیا ہے، طریقہ بھی دیکھنا ہے۔ طریقہ کس کا ہے؟ آیا کسی مولوی کا ایجاد کرتا ہے، کسی پیر کا ایجاد کرتا ہے، یا اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم اور طریقہ ہے؟ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم اور طریقہ ہے تو پھر سر آنکھوں پر راہ نجات ہے، لیکن اگر اللہ کا حکم نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، اب میرے بھائی وہ بظاہر کتنا ہی عبادت کی صورت میں ہو، اللہ فرماتے مجھے قبول نہیں۔ تو اللہ کو قبول نہیں ہے تو ہمیں ضرورت کیا ہے؟ مقصد تو اس کے ہاں قبول کروانا ہے، مقصد تو اسے اجر پانا ہے، مقصد اس سے ثواب لینا ہے۔ تو اس نے واضح فرما دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا نبی جو دے اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکے اس سے بچ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ اب یہاں یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر 3واں 40واں 7واں اس کو کہاں روکا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. فرمایا ایک موقع پہ کہ میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائیں گے. صحابہ نے عرض کیا حضور وہ جنتی کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا جو میرے طریقے پر ابو بکر عمر عثمان و علی کے طریقے پر ہوگا وہ جنت میں جائے. اب یہاں دیکھو کیا یہ حضور کا طریقہ ہے؟ کیا ابو بکر عمر عثمان کا طریقہ ہے؟ نہیں. تو میرے بھائی یہ ٹھیک نہیں. بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو کس کتاب میں یہ موجود ہے کہ یہ جو تم نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا، ہاں جی، اور جنوں کو اللہ کا سسرال بنا لیا، کہاں ہے؟ پھر فرمایا بل کوئی ایسی دلیل کسی کے پاس نہیں، کسی مشرک کے پاس، کسی بدعتی کے پاس کوئی دلیل قرآن و سنت میں نہیں. ہاں دلیل کیا ہے وہ بھی اللہ نے ذکر کر دی. یعنی یہ کیا دوڑ مارتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں؟ فرمایا قالو، ہاں جواب میں یہی بات کہیں گے انا وجدنا آباءنا علی امہ، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کے ایک طریقے پر پایا. یعنی یہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سیکھا. جس طرح میں اور آپ بھی مسجد میں بیٹھے یقین سے بتاؤ، ایمان سے بتاؤ، یہ جو ہم کل 7واں 40واں یا دیگر جو بھی رسومات کرتے ہیں، بتاؤ اپنے آباء و اجداد کو دیکھ کر ہم نے بھی اپنایا ہوا ہے یا قرآن و سنت میں پڑھ کے اپنایا ہوا ہے؟ سارے بولو بھائی. آباء و اجداد کو قرآن و سنت کی دلیل کسی کے بعد نہیں. ہم نے بھی بچپن میں اپنے باپ دادا کو دیکھا، محلے میں دیکھا، برادری میں دیکھا، قوم قبیلے میں دیکھا. کسی مولوی نے آ کر نہیں پوچھا، کروایا نہیں کروایا، چاچے مامے نے ضرور آ کے پوچھا. سارے بولو بھائی. ہاں جی ایمان سے بتاؤ کسی مولوی نے پوچھا، اعلان کیا یا نہیں کیا؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کوئی دوسرا مولوی ہوگا وہ ساتھ پوچھے گا حضرت جی دلیل کدھر ہے؟ جی ابھی وہی میں نے کہا نا میری سالی فوت ہوئی تو جیسے ہی نکلے تو کسی حالانکہ اس میں بڑے پڑھے لکھے عالم حافظ سارے تھے، لیکن پوچھا تو انہوں نے پوچھا جو دوسرے تھے، قاری صاحب کو اعلان کوئی نہیں ہوا. ہاں جی کل خانی کا اعلان کوئی نہیں ہوا، وہ دعا کا اعلان نہیں ہوا، اور فکر بھی ان کو زیادہ ہوتی ہے. اب دیکھ لیں ہاں جی وہ چاچے مامے کو کیا ہوتی ہے بولو بھائی؟ ہاں جی زیادہ فکر ہوتی ہے، ان کو زیادہ ٹینشن ہوتی ہے، چنے کھا رہے ہوتے. تو بہرحال اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں جواب میں یہی کہیں گے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو علی امہ اس طریقے پر پایا، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارٍ مُهْتَدُونَ، اور ہم اسی طریقے پہ چل رہے ہیں. اور یہاں بھی دیکھ لو یہی آپ کو جواب ملے گا. اور میں نے آپ کو بتایا کوئی ذرا زیادہ تیز ہوگا نا وہ کہے گا کی گل اسی گالا دینے اسی کی گل کوئی غلط کام کرتے ہیں. اور بھائی کام نہیں پوچھا غلط ہے صحیح ہے، طریقہ پوچھا ہے صحیح ہے یا غلط ہے، یہ بتا. طریقہ نبی کا ہے یا نہیں یہ بتاؤ، قرآن و سنت میں ہے یا نہیں تو بتاؤ بھائی. لیکن جواب یہی آئے گا اسی کو غلط کام کر دے. تو بھائی غلط تو ہو جاتا ہے جب نبی کا طریقہ نہیں رہتا. اب بتاؤ وضو اگر نبی کے طریقے پہ نہ ہو تو بتاؤ غلط ہوا یا نہیں ہوا؟ سارے بولو ہے اس سے نماز ہوگی؟ تو پھر آپ کہ میں نے تو کر لیا ہے. اب بھائی میری مرضی نہیں چلے گی، آپ کی نہیں چلے گی. وضو میں نبی کا طریقہ چلے گا، نماز میں نبی کا طریقہ چلے گا، حج میں نبی کا طریقہ چلے گا، تو بخشش کے اعمال میں بھی نبی کا ہی طریقہ چلے گا. وہاں نبی کا طریقہ کیوں بھول جاتی؟ اور دیکھو ظلم ہے ہم آنے اور جانے دونوں پر نبی کا طریقہ بھول جاتے. اللہ اولاد دے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ حقیقہ کرو. ہم وہاں بھی حقیقہ نہیں کرتے، خوشی کرتے ہیں. کیا مطلب؟ مٹھائیاں اور وہ خسرے آ جاتے ہیں ڈھول باجے لے کر، وہ اپنی مبارک لینے اور دیگر سارے معاملے کرتے ہیں. لیکن حقیقے کے بات ہے تو کہتے گنجائش ہی نہیں. اور یقین کر لو ہم خوشی کے موقع پر جتنا یہ دائیں بائیں والے طریقے سے خرچ کرتے ہیں، اگر سیدھے راستے پر اگر یہی مال ہم حقیقے کی نیت سے خرچ کرنا چاہیں تو یقین کر لو حقیقہ آرام سے ہو سکتا ہے. کیونکہ اس موقع پہ مٹھائی دیگر لوازمات جو اس کا کہیں ذکر نہیں. بچہ بچی پیدا ہو تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اچھا نام رکھو. 7 دن کا ہو جائے تو فرمایا اس کے سر کے بال منڈواؤ اور ان کو چاندی کے بقدر
اس کی قیمت صدقہ کا، غریبوں فقیروں کو دے دو. پھر اس کی جان کا صدقہ کا. جان کا صدقہ کیا ہے کہ ایک جانور بچی کی طرف سے، دو جانور بچے کی طرف سے. دو کی گنجائش نہ ہو تو بچے کی طرف سے، ایک بھی بچے کی طرف سے کر سکتے. حقیقہ کرو، کچا گوشت بھی بانٹ سکتے ہو، پکا کے بھی کھا جا سکتے ہو، جس طرح آپ کو آسانی ہو. ہاں جی، لیکن بات وہی ہے، ہم نے سیدھے پہ نہیں چلنا، الٹ چلنا ہے. اور ادھر بھی ایسی بات ہے، بھائی اپنا کام کاج بھی کرو، اپنے 5 وقت کی نماز بھی پڑھ. بھائی کسی کو دھوکہ فرار نہ کرو، حق حلال کی کھاؤ، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاؤ. تم مر گئے، بس ایک نے بھی تمہارا جنازہ پڑھ لیا، تمہارے لیے نجات کے لیے کافی. یہ بعد میں لوازمات کرنے کی بولو ضرورت، کیونکہ شریعت تو مسئلہ یہ رکھا ہے کہ مرنے والے کے ذمے قرضہ ہو تو پہلے وہ ادا کرو، اس کے بعد اس کے کفن دفن کا انتظام کرو. اس نے کوئی وصیت کی ہے کہ میرے مال میں سے فلاں کو، مسجد کو، مدرسے کو یا کسی غریب فقیر کو کچھ پیسے دینے ہیں، وہ پوری کرو. جو باقی بچ گئے وہ سارے ورثاء میں تقسیم کر دو. اب مسئلہ بس یہ ہے، اس میں یہ آگے کوئی فنکشن نہیں ہے جو ہم نے ایجاد کی ہو. ہاں جی، تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل قالوا انا وجدنا آبانا علی امتی وانا علی آثار مہتدون. یہ کہتے ہیں ہمارے پاس اپنے آباء و اجداد کا طریقہ ہے، بس اسی پر چل رہے. حالانکہ آباء و اجداد کا طریقہ میرے اور آپ کے لیے بھائی رہنمائی نہیں، میرے اور آپ کے لیے اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. پھر فرمایا وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جواب سنا نا تو دل برداشتہ ہوئے کہ قوم کیا جواب دے رہی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی، اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر رسول بھیجے، من نذیر ڈرانے والے بھیجے، الا قال مترفوها، ان کو بھی اس کے سوا اور کوئی جواب نہیں ملا کہ اس قوم کے جو خوشحال لوگ تھے، مالدار، عموماً مالداروں کے پیچھے غریب چلتے ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا تھا انا وجدنا آبانا علی امہ، ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر، اور وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِ مُقْتَدُونَ، اور کہنے لگے ہم اس کی اقتداء کریں گے، اسی کی پیروی کریں گے. اور نبی کو کہنے لگے کہ ہم تیری ہرگز بات نہیں مانیں گے. اللہ رحم فرمائے. قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، نبی نے کہا اگرچہ تمہارے پاس میں اس سے بہتر طریقہ لے آؤں، یعنی اللہ کا حکم لے آؤں اور جس پر تم چلو اور کامیاب ہو جاؤ. تو قالوا، قوم نے کہا انا بما ارسلتم بی کافرون، اے پیغمبر، اے رسول، جو تم اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے ہو، کافرون، ہم اس کا انکار کرنے والے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. اور آج بھی یقین کر لو، جب کسی کو ہم یہی بات کہتے ہیں نا یار قرآن حدیث میں نہیں، وہ کہتے جا جا مولوی صاحب تو اپنے کول ہی رکھ. آج بھی یہ جواب ملتا ہے، جا تو اپنے کول ہی رکھ، یہ مسئلے اپنے کول ہی رکھ، سانو نہ دس. اللہ رحم فرمائے. ابھی ایک عورت مسئلہ پوچھنے آئی جائیداد کے بارے میں. ہاں جی، یاد رکھنا بہن بھائیوں میں سے اگر کوئی فوت ہو جائے، ایک تو ہے والد جائیداد تقسیم کر گیا، حصے مل گئے، ایک ہے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، بعد میں تقسیم ہونا ہے. بہن بھائیوں میں جو فوت ہو جائے تو اس کا حصہ ختم ہو جاتا ہے. اگر مال تقسیم نہیں ہوا تو اس کے بچوں کو نہیں ملتا. زندہ ہو تو دادا دادی وصیت کریں، لیکن کیونکہ تو فوت ہو گئے تو وصیت بھی نہیں کی. اب وہ ایک عورت مسئلہ پوچھتی ہے کہ اس کی جناب پھوپھی کا بیٹا اب لڑائی کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے اماں کا حصہ لینے ہی لینے. اب انہوں نے کہا شریعت میں نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں شریعت کی طرف جاتا ہی نہیں، میں عدالت کی طرف جاتا ہوں. اب یہ ہمارا حال ہے، ہم مسلمان ہیں جی. تو آپ خود سوچیں، ہم مسلمان ہیں اور کتنے جھڑلے سے کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ شریعت کی طرف نہیں جاتے. بھائی شریعت کی طرف نہیں جائیں گے پھر تو تباہی میں جائیں گے. اور یہی بات یہاں کہا جا رہی ہے، کافرون، ہم انکار کرتے ہیں. نعوذ باللہ، نبی کے منہ پہ کہا کہ جو تم لائے اس کا انکار کرتے. پھر اللہ نے جواب دیا فانتقمنا منہ، پھر ہم نے پکڑ لیا. تو تم انکار کر کے کہاں جاؤ گے؟ پھر فرمایا فانظر، مجھے اور آپ کو اب حکم ہے، دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، تباہی اور بربادی میں چلے گئے. اور ایسے لوگ یاد رکھنا شریعت کو چھوڑ کر حصہ لینے والے، جو کچھ جیب میں ہوتا وہ بھی برباد کر بیٹھتے، مقدموں پہ لگ جاتے. کتنی جائیدادوں میں یقین کر لو پیسے دونوں طرف سے لگے،
اگر وہ اس کو چھوڑ کر اتنے پیسوں کی اور جائیداد بنانا چاہتے بنا سکتے. جتنا مقدمے میں کیا ہو گیا بولو بھائی؟ ہاں لگ گیا. ہاں وہ اصل طریقہ یہ ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا لگتا وہ لاکھ کی کروڑوں پہ چلی جاتی، نسلیں اس پر جی وہ بک جاتی ہے. تو اللہ مجھے اور آپ کو ایسی بے ادبی اور گستاخی سے بچائے جو ان آیات میں نافرمانوں کی ذکر کی گئی ہے کہ جو دین کو چھوڑ کر رسم و رواج پہ ڈٹ جاتی ہے. تو اللہ ہمیں رسم و رواج چھوڑ کر دین پر ڈٹنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر یوں ڈٹنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا کی قسم صحابہ کو مقام ملے ہی بلند اس لیے کہ وہ اپنی قوم کے سامنے ڈٹ گئے، آباء و اجداد کے طریقے پر مقابلے کے لیے ڈٹ گئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اللہ نے ان کو بلند کر دیا. آپ دیکھیں بدر میں قیدی بھائی اس کو کس کے باندھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں تو تیرا بھائی ہوں. کہا تو میرا بھائی نہیں ہے، میرا بھائی تو ابو بکر ہے، میرا بھائی تو عمر ہے، میرا بھائی تو عثمان و علی ہے، میرا بھائی تو وہ ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے. کہا تو میرا بھائی نہیں، میرا بھائی وہ ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے. حالانکہ وہ سکا بھائی تھا، لیکن وہاں کا یہ خاندانی رشتے نہیں چلیں گے، اسلام کا رشتہ چلے. تو یہی چیز میرے اور آپ کے لیے آج کے دور میں بھی نجات کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی یوں میرے بھائی غلط کے سامنے ڈٹ جائیں، صحیح پہ کھڑے ہو جائیں کہ بھائی یہ کام اگر غلط ہو ہم نہیں کریں گے. کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. بھائی اللہ ناراض ہوگا تو کہاں جائے گے بتاؤ؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہونے چاہیے. اگر حضور کی ذات ناراض ہوگی تو بتاؤ ہم کدھر جائیں گے؟ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله محمد رسول الله.